السلام علیکم دوستوں، میں عبدالحسیب آپ کا اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں دکن کی اہم باتیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے معراج العاشقین۔ یہ ایک تصنیف ہے، قدیم اردو کی پہلی باضابطہ نثری تصنیف قرار دی جاتی، جسے کدم راؤ پدم راؤ کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہے۔ یہ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے اور پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ تیسرے نمبر پر پڑھیں گے ہم چندر بدن و ماہیار، جس کو مقیمی نے لکھا ہے۔ بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہونے کا اسے شرف حاصل ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مثنوی خاور نامہ۔ مثنوی خاور نامہ کو ادبی معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ اردو میں سب سے طویل مثنوی ہے۔ اس کے اندر 24,000 اشعار پائے جاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر دوستو ہم پڑھیں گے پھول بن۔ اس کے اندر 1774 اشعار شامل ہیں۔ ماخذ اس کا ہے فارسی قصہ بساطین الانس۔ اس کو جو ہے ابن نشاطی نے تصنیف کیا ہے۔ چھٹے نمبر پر پڑھیں گے ہم من لگن۔ من لگن بحری یعنی قاضی محمود بحری کی تصنیف ہے۔ اس کا فارسی ترجمہ بحری نے عروس عرفان کے نام سے کیا ہے۔ قاضی محمود بحری کی دوسری تصنیف ہے بزگاب نامہ۔ تو آئیے ساتویں نمبر پر ہم پڑھتے ہیں نورس۔ نورس ابراہیم علی عادل شاہ جگت گرو کی موسیقی کے موضوع پر تصنیف ہے۔ نورس کا دیباچہ فارسی کے مشہور شاعر ظہوری نے لکھا تھا، جس کا نام تھا سہ نثر۔ غواصی اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غواصی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ غواصی جو ہیں انہوں نے سیف الملوک، بدیع الجمال، جس کے اندر 2000 اشعار تھے، اس کو لکھا تھا۔ طوطی نامہ لکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاشمی کو ریختی کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ سید میرا ہاشمی کو ریختی کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ اشرف ہیں جن کو اردو کا پہلا مرثیہ گو تسلیم کیا جاتا ہے۔ عبدل کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ انہوں نے ابراہیم نامہ لکھی ہے، جو بادشاہ کی مدح سرائی میں ہے۔ یہ علی عادل شاہ کے ملک الشعراء تھے، یعنی درباری کوی تھے۔ نصرتی ملک عادل شاہ ثانی کا ملک الشعراء تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ملک الشعراء کا مطلب ہوتا ہے درباری کوی۔ 14ویں نمبر پر ہم پڑھیں گے غواصی کے بارے میں۔ غواصی عبداللہ قطب شاہ کا ملک الشعراء تھا۔ 15ویں نمبر پر دوستو ہم پڑھیں گے سلطان قلی قطب شاہ۔ قطب شاہی دور کے پہلے بادشاہ گزرے ہیں، اور قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ ہیں ابو الحسن تانا شاہ۔ امتحان میں اگر آ جائے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلا بادشاہ قطب شاہی دور کا سلطان قلی قطب شاہ تھا، اور ابو الحسن تانا شاہ آخری بادشاہ تھا۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں ہم نے تھوڑا کل بھی پڑھا تھا۔ ان کی وفات 1421 عیسوی میں ہوئی تھی۔ وہ جو ہے فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں گلبرگہ آئے تھے۔ شکار نامہ، تلاوت الوجود، تمثیل نامہ ان سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہم نے پہلے بتائی تھی، جس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ ہے ہدایت نامہ۔ شاہ میرا جی شمس العشاق، ان کی وفات 904 ہجری مطابق 1492 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ مکہ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے شرح مرغوب القلوب نثر میں، خوشنامہ جس کے اندر 117 اشعار ہیں مثنوی ہے، خوشنغز جس کے اندر 72 شعر ہیں، شہادت التحقیق جس کے اندر 564 بند ہیں، اس کا موضوع تصوف ہے، تصنیف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر تصنیفات میں جل ترنگ، گل باس ہیں۔ 19ویں نمبر پر ہم پڑھیں گے شاہ برہان الدین جانم کو۔ ان کی وفات 990 ہجری مطابق 1582 عیسوی میں ہوئی تھی۔ میرا جی کے بیٹے تھے۔ کلمت الحقائق، ذکر جلی نثر میں، وصیت الہادی مثنوی موضوع تصوف ہے۔ رمز الواصلین یہ بھی مثنوی ہے ان کی، اور اس کا بھی موضوع تصوف ہے۔ ارشاد نامہ 2500 اشعار پر مشتمل تصوف کے موضوع پر ان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ سکھ سہیلہ،
نسیم الکلام، منفعت الایمان ان کی دیگر تصانیف ہیں۔ آخر میں ہم پڑھیں گے امین الدین اعلیٰ کو۔ امین الدین اعلیٰ کی وفات 1675 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ برہان الدین جانم کے بیٹے تھے۔ انہوں نے گنج مخفی نثر میں، محب نامہ، رموز السالکین، نظم وجودیہ، نظم قربیہ جیسی تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ امین الدین اعلیٰ کے شاگرد تھے میرا جی خدا نما، میرا حسینی، شاہ معظم۔ 21ویں نمبر پر ہم پڑھتے ہیں شاہ علی جیوگام دھنی کو۔ ان کی وفات 1515 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جواہر اسرار اللہ ان کی تصنیف ہے۔ اور آخر میں ہم پڑھیں گے شیخ عبد القدوس گنگوہی کو، جو ایک بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی مزار گنگوہ میں ہے۔ رشد نامہ ان سے منسوب ہے۔ انہوں نے رشد نامہ نامی ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے بقیہ دکن کی اہم باتوں کو لے کر۔ السلام